الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى إنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کا ایک ٹکڑا جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بھی پڑھا گیا. یہ روایت دراصل بہت بڑی روایت اور اس روایت کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ایک اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو ہمارے سامنے قرآن کی صورت کے اندر موجود ہے، جو لفظاً اور معناً، لفظ اور معناً دونوں اعتبار سے منزل من السماء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کا ایک کلام وہ ہے جو قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. اس میں یہ ضروری نہیں کہ لفظ بھی وہی ہو، لفظاً بھی وہی ہو، لیکن معناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک حدیث قدسی ہے جو مسلم شریف میں ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب فرما کر کچھ بات عرض کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمائی وہ یہ فرمائی، یا عبادی، اے میرے بندو. اس سے پتہ چلا کہ یہ خطاب کائنات میں بسنے والی ہر انسانیت کو ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. دیکھیں، اللہ تو قدرت رکھتے ہیں، اللہ تو طاقت رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. اگر میں کروں تو میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے روک سکتا نہیں ہے، اور اگر میں کروں تو مجھے کسی کے سامنے جواب دینا بھی نہیں ہے کہ تو نے کیوں یہ ظلم کیا. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پتہ چلا کہ اللہ ادنا سے ادنا مخلوق پر بھی
اور ادنا سے ادنا بندے پر بھی ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. اے کائنات میں بسنے والی انسانیت، اس بات کو سن لو کہ میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا کہ تم میں سے ایک آدمی کسی آدمی پر ظلم نہ کرے، کوئی مخلوق کسی مخلوق کے اوپر ظلم نہ کرے. دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ کہ جس طریقے سے اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تم بھی ایک انسان کے سامنے رحم و کرم کے ساتھ پیش آؤ. جس طریقے سے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اے کائنات میں بسنے والی انسانیت، تم بھی کسی مخلوق پر کسی پر ظلم نہ کرو. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام. تو یہ پہلی نصیحت. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی کلکم ضالون. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ، سب کے سب کیا ہو؟ الا من ہدیتہ، مگر وہ کہ جس کو میں ہدایت دوں. اس کو کون ہدایت دے بھائی؟ آگے فرمایا فاستہدونی اہدکم، کہ تم مجھ سے ہدایت کو طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں. پتا چلا کہ ہدایت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنی ذات سے ہدایت پر آ جاؤں گا، میں اونچے مقام تک پہنچ جاؤں گا. اگر تمہیں ہدایت چاہ رہے ہو، راہ راست دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں مجھ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. ہم مانگتے ہیں بھائی. اسی لیے آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم کی ابتدا ہی کے اندر، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی ساری دعاؤں کا خلاصہ اگر کوئی دعا ہے تو یہ دعا ہے. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی. اتنی بہترین دعا. ہدایت مانگ رہا ہے بندہ دین میں 5 مرتبہ، لیکن ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم ذرا سوچے تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم 5 وقت میں کئی مرتبہ، لیکن وہ گولی کی طرح. اس کی طرح کبھی دل کے اندر اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہدایت مانگ رہا ہوں، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھ کر کبھی بھی ہم نے پڑھی. تو یہ جو دعا ہے نا سورہ فاتحہ، اس کو تو بہت توجہ سے مانگنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو نماز میں ان الفاظ سے مانگتے تھے. دیکھیے ہدایت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اسی لیے تو ایک عام آدمی بھی نماز میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کائنات کائنات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط کہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے میرے آقا نماز کے اندر ان الفاظ کے ساتھ اور نماز کے بعد، یعنی نماز سے ہٹ کر اللہ کے محبوب ہدایت مانگتے تھے تو ان الفاظ سے مانگتے تھے. بہت چھوٹے لفظ یاد کر لیں، اللہم اہدینی وسددنی. بس اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور راہ راست پر مجھے. اتنے جامع لفظ. حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت کو جب کوئی معاملہ پیش آتا اور جب اس کے اندر کشمکش ہو جاتی کہ یہ کروں کہ نہ کروں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں.
تو آپ دل ہی دل میں یہ پڑھتے تھے اللہم اہدینی وسددنی، اللہم اہدینی وسددنی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ صحیح راستہ دکھا دے، میرے لیے جو بہتر ہو وہ مجھے پسند فرما، میرے لیے پسند کر دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استخارہ کی بڑی دعا پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کم از کم فوراً کوئی استخارہ کرنا ہو تو بس آپ اللہ کی حمد درود پڑھ کر اتنا پڑھے اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ فرما دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ مانگنا کس سے پڑے گا بھائی؟ ہدایت کس سے مانگنی پڑے گی؟ اب ڈاکٹر عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب صبح میں اٹھو نا اور فجر کی نماز کے لیے آ جاؤ، یہ فجر کی نماز کی قید میں لگا رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صبح کرو تو صبح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لو۔ کیا عہد و پیمان کرنا ہے؟ اے اللہ آج کا دن میں بازار میں نکلوں گا، کاروبار کے لیے جاؤں گا، نہ جانے کئی گناہ میرے سامنے مزین بن کر آئیں گے، خوشنما بن کر آئیں گے، نہ جانے بہت سارے حالات سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ میں اس سے پوری کے پوری بچنے کی کوشش کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ عہد و پیمان کر لے۔ پھر بھی اللہ اگر میں کمزور ہوں، اگر اس پورے دین کے اندر میں کہیں پھسل گیا، میرے قدم ڈگمگا گئے، تو آپ میری حفاظت فرما لینا، آپ میری حفاظت فرما لینا، مجھے اس میں گرنے نہ دینا، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس سے بچ سکوں گا۔ اور اے اللہ میں نے بچنے کی کوشش بھی کی، اس کے باوجود بھی اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ قیامت کے میدان میں میری پکڑ نہ کرنا، قیامت کے میدان میں میری پکڑ نہ کرنا۔ اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو وظائف ہے، ذکر ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد یہ دعا بھی ایک مرتبہ مانگ لینی چاہیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری عبادت ہے نا، کیا بھائی؟ میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ میں کوشش کروں گا اللہ تیری رضا والے اعمال میں اس دین کو گزارنے کی، تاکہ میرا پورا دین تیری رضا والے اعمال کے اندر گزر جائے، لیکن کمزور ہوں، گر جاؤں تو سنبھال لینا۔ تو یہ عہد و پیمان اگر کوئی آدمی کچھ دن تک کرتا رہے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا۔ اور پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ یاد رکھنا، گناہوں پر توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ آگے یہ فرمایا، تیسرا کلمہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یا عبادی کلکم جائعون، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو۔ کیا کہا؟ الا من اطعمتہ، ہاں مگر وہ کہ جس کو میں کھلاؤں۔ پتہ چلا کھانا کون کھلا رہا ہے؟ اللہ بھوکا رکھے تو کوئی کھلانے والا ہے؟ بھائی کوئی کھلانے والا ہے؟ کوئی نہیں کھلا سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس سے ایک مطلب یہ بھی معلوم ہوا، دیکھو یہ سارے لفظ ہیں، یہ پوری حدیث قدسی کے اندر سب کے اندر اللہ نے فاستہدونی، سب کے اندر سین اور تا آیا ہے، اور سین اور تا یہ طلب کا معنی دیتا ہے۔ طلب کا معنی مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے طلب کرو، مانگو۔ پتہ چلا کھانا بھی اللہ سے، لیکن ہم مانگتے ہیں بھائی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اناج ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں کیا اللہ سے مانگنے کی اب ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ،
بہت سارے گھر ہیں کہ جہاں 1 سال نہیں 10 سال کا اناج ہے لیکن کھانے کے تاج کیا ہے بھائی؟ پتا چلا کہ کھانا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے آپ ذرا دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیا اٹھتا تھا؟ دسترخوان اٹھایا جاتا۔ تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، الفاظ روایتوں کے اندر مختلف ہے، دیکھیں اس میں کیا کیا الفاظ ہیں۔ ایک لفظ تو یہ ہے الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اتنے جامع لفظ ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ پہلے جملے کا تو خلاصہ یہ کہ تمام تعریف، زیادہ سے زیادہ تعریف، کثیرن پاکیزہ تعریف جس میں برکت رکھی گئی ہو، وہ سب کس کے لیے ہے؟ لیکن اس کے بعد بخاری میں ایک روایت کے اندر ایک اور الفاظ کا بھی اضافہ ہے، غیر مکفی وغیر مکفور، مکفور کا بھی اضافہ ہے۔ اب ذرا میں آپ کو اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، آدمی جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانے کی اس کے اندر بھوک ہوتی ہے تو اس وقت کھانے کا شوق بھی ہوتا ہے اور کھانے کی رغبت بھی ہوتی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے تو پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اب مجھے ضرورت ہے نہیں، تو کھانے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ کہ اب اس کو میری ضرورت ہے نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر کھانے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اسی حقیر سمجھنے کی وجہ سے تو اس کو ضائع کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نگاہ، آج ہم جو ابھی کھانا کھا چکے ہیں اور ہم اس کھانے کو جو ہٹا رہے ہیں، یہ اس بنا پر نہیں ہٹا رہے کہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، ہم اس کے ناشکرے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ ضرورت تو ہے لیکن وقتی تقاضا میرا پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں ہٹا رہا ہوں۔ غیر مکفی ولا مغفور، ناشکرا نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو رخصت کر رہا ہوں کہ اب مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں اس سے بے نیاز ہوں، ہاں، بلکہ اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کھانے میں بھی ہم کس کے محتاج ہے بھائی؟ لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کبھی کھانا اللہ سے مانگا ہو کہ اللہ مجھے کھانا وقت پر کھلا دے؟ آگے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے لوگو تم سارے کے سارے ننگے ہو، کیا کہا؟ مگر وہ کہ جس کو میں پہناؤں۔ پتا چلا کپڑے بھی کون پہناتا ہے؟ ورنہ دیکھے ہوں گے نا ایسے مناظر بھی کہ گھر میں کئی کئی کپڑے کے جوڑے ہونے کے باوجود بھی کپڑوں کے محتاج۔ پتا چلا کپڑا بھی کون پہناتا ہے۔ آج تک ہم نے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم کپڑا بھی مجھ سے مانگو۔ آج تک بتاؤ کہ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہو کہ اللہ مجھے کپڑا پہنا دے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا پہنا تو دعا مانگی، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اتنی جامع کلمات ہے، لیکن آج ہم ہے کہ کپڑا پہننے کے بعد کبھی دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ پہلی تو بات ہمیں یاد ہی نہیں، سمجھ میں آئی؟ یاد ہی نہیں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کپڑا پہنا۔ اگر آپ نہ چاہتے تو میں ننگا رہتا،
کیا رہتا؟ آگے وقت جا رہا ہے، مختصر طور پر سن لو آگے کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، تم دن رات گناہوں میں گزارتے ہو اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا میں ہوں، لہذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کس سے معافی مانگنے کی بھائی؟ پھر فرمایا، اے میرے بندو، یہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف، اے میرے بندو، تم سب کے سب مل کر اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ایک ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا سکتے، اور تم سب کے سب مل کر اگر مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو ایک ذرہ برابر بھی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو بھائی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے ہے فرمایا، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے، یعنی کہ جو تمہارے مر چکے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ یا فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انسان اور جنات، تم میں سے ایک آدمی جو سب سے زیادہ نیک ہو، سارے انسان اور جنات ایسے نیک بن جائے، تب بھی میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق آنے والا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، کائنات میں سب سے پاکیزہ دین، سب سے تقوی والا دین اگر کسی کا ہے تو وہ محمد صلی اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کی طرح ہو جائے، سارے انسان، سارے جنات، پھر بھی میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق آنے والا۔ اور آگے فرمایا، تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے، سارے کے سارے جنات اور انسان، تم میں سے جو سب سے زیادہ فاسق ہو، ایسے فاسق بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق آنے والا۔ سب سے زیادہ فاسق فاجر کون ہے؟ شیطان۔ کون ہے؟ پتا چلا کہ سارے انسان اور جنات شیطان بن جائے تب بھی کچھ فرق آنے والا۔ آگے فرمایا ہے، میرے بندو، تم سارے کے سارے انسان اور جنات ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، اور ہر آدمی، کیا کہا؟ ہر آدمی اپنی اپنی مرادیں مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کی مراد کے مطابق دے دوں، ہر ایک کو اس کی مراد کے برابر دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر کے اندر سوئی کو رکھا جائے، اور سوئی کی نوک کے اندر جتنا پانی آتا ہے تو سمندر میں سے اتنا پانی تو کم ہوا، لیکن میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم ہوگا۔ یہ سب اشارے ہیں کہ میرے بندو، مجھ سے مانگنے میں شرماؤ مت، مانگو مانگو، جتنا چاہو اتنا مانگو، کچھ فرق پڑنے والا ہے، میں دینے والا۔ آخری کلمہ کیا کہا؟ اے میرے بندو، تم میں سے اگر کسی نے نیک عمل کیا، حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس الفاظ کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف خلاصہ سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے کسی نے نیک عمل کیا اور اگر اس کا بدلہ میں نے اس کو دنیا میں دے دیا، حالانکہ اعمال کا بدلہ تو کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، لیکن کبھی اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے کچھ۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر مل گیا تو اس پر تم میرا شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ یہ صحت، یہ جوانی، اس پر اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے بھائی؟ اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے گناہ کیا اور اس کی سزا اگر میں نے دنیا میں دے دی تو وہ مجھ پر ملامت نہ کرے، اپنے کرتوت پر دیکھے۔ اس پر دیکھے کہ میں نے کیا کرتوت کیے ہیں، اس کا نتیجہ اس کو۔ تو یہ حدیث قدسی تھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے تقاضے پر مجھے بھی چلنے